سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اسٹریس ہمارے ریلیشنس کو اور ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ جی بالکل، اس کا اثر ہوتا ہے ہماری روزانہ کی زندگی پہ۔ اگر کوئی بات سننے والا نہیں ہے تو کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وقت آنے کے اوپر اپنے دل کی بات ضرور کہو، اسرٹیو ہو کے کہو، ٹون اچھی رکھ کے کہو اپنی بات، شاؤٹ کر کے نہ کہو تاکہ کنوے ہوتا رہے، کمیونیکیشن اچھا جی. ہوتا رہے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں یہ ایڈ کروں گا آج، کہ جہاں ہم شروع سے سیکھتے آئے ہیں کہ اپنے دل کی بات کہو، اپنی فیلنگز کا اظہار کرو، اندر بوجھ نہ لے کے بیٹھو، وہاں بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہمیں سننا بھی چاہیے۔ جب کوئی اپنا آپ کا گھر میں، آفس میں، نیبرہڈ میں، ورک پلیس پہ، کہیں پہ بھی کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی مرد اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اپنے فیلنگز کا اظہار کر رہا ہے، تو سنیں، غور سے سنیں۔ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا پہلو لسننگ ہے، جس کو ہم شروع سے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ بات کہنی کیسے۔ اینڈ آئی بلیو ایک اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی بات غور سے سن سکتا ہے۔ اگر آج اس پاکستانی معاشرے میں ہم صبر اور تحمل سے کسی کی بات سننا شروع کر دیں، صرف گھروں میں، دفتروں میں، تو بہت بڑا لیول سٹریس کا لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ یہاں پہ لوگ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں، سننے والا سن کوئی نہیں ہے۔ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر انسان جلدی میں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ابھی دفتر جا رہا ہوں، واپس آ کے تمہاری بات سنوں گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ابھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ کی بات سنوں گا۔ بات سنانے والے موجود ہیں، بات سننے والے نہیں ہیں۔ دفتروں میں آپ نے اپنے کسی کولیگ سے، کسی سینئر سے، کسی جونیئر سے کوئی بات کرنی ہے، میٹنگ کال کرنی ہے، ایوری بڈی از ان اے رش، ہر بندہ جلدی میں ہے۔ وہ آپ کو یہ ضرور کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھیں بیٹھیں، شام کو بات کریں گے، کل بات کریں گے۔ اب ایک شخص ہے، وہ دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کہنے والا کیسا ہے، یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سننے والا سننے کوئی نہیں ہے۔ ہم، گھروں میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بالکل ایک ون یونٹ ہوم ہوتا ہے، جس میں کہ خاوند، بیوی اور بچے، جس کو ہم ون یونٹ کہتے ہیں، اس میں کہنے والا موجود ہے، سننے والا نہیں ہے۔ سو آئی بلیو اس دور میں اگر ہم اپنے لوڈ ونس کی بات غور سے سننا شروع کر لیں، صرف غور سے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ سن لیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو جس بندے کا سٹریس تھا، جس نے بہت زیادہ اپنے اوپر ایک مصیبت طاری کی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ کم ہو جائے گا۔ نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے، نہ کسی تھیراپی کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے۔ جسٹ لسن ان ڈیٹیل واٹ دی ادر پرسن ہیز ٹو سے۔ اس سے رشتے ہمارے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس فون پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے بہت ہے، مووی دیکھنے کے لیے ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال لیں گے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بازاروں میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے ٹائم ہے۔ لیکن اپنے لوڈ ونس کے ساتھ گھنٹہ بیٹھ کے تسلی سے اس کی بات غور سے سننا، یہ میں ضرور آج فوکس کر کے، اسپیشلی جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کسی کی بات سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ توجہ کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے، یو آر پیئنگ اٹینشن ٹو واٹ somebody is saying. ڈونٹ لسن کیجولی، کہ کوئی بندہ ہے وہ اپنی بات بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہے اور سننے والا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، ہاں 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 میں سن رہا ہوں، ہاں بولو بولو میں سن رہا ہوں، نظر انداز کہتے ہیں اس کو۔ تو جو سنانے والا ہے وہ آج، کل اور پرسوں، اس کے بعد وہ سنانا چھوڑ دے گا، اس کو یہ فیل ہوگا کہ میری بات سنی نہیں جاتی ہے۔ کوئی خاتون ہے، وہ سارا دن پریشان رہی ہے،
اس نے بچوں کو دیکھا ہے، اسکول گئے ہیں، واپس آئے ہیں، کسی کا رزلٹ کارڈ ٹھیک نہیں آیا ہے، کوئی کچھ مسئلہ ہوا ہے، کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، گھر میں کام والی نے کوئی مسئلہ کر دیا، کوئی چیز توڑ دی، کچھ ہو گیا، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ شام کو واپس آتا ہے، خاتون اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے اور وہ بزی ہے، وہ فون پہ لگا ہوا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اچھا میں باہر سے ہو کے آ جاؤں، میرا ذرا کوئی مہمان آ گیا، اچھا کل بات کر لیں گے. اب خاتون نے جو آج سارے دن کی باتیں شیئر کرنی تھی اپنے ہسبینڈ سے، وہ سارا بوجھ لے کے سو گئی. اگلے دن اٹھے گی وہ فریش نہیں ہوگی، اور اگلے دن وہ بات کرنا چاہتی ہے ناشتے پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہسبینڈ کہے گا میں جلدی میں نے دفتر جانا ہے، میں واپس آ کے بات سنوں گا. جب بائی دا ٹائم وہ واپس آئے گا گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہوں گے، مہمانوں کے سامنے بات نہیں ہو سکے گی، تو وہ ایک بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ دس؟ اسی طریقے سے دفتروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، فیکٹریز میں، کارخانوں میں، آفیسز میں، کہ جو کولیگز ہیں وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے. سو باٹم لائن فار ٹوڈیز پروگرامز دس ایپیسوڈ از اسٹریس کا بہت بڑا باعث اس وقت ہوتا ہے جب سنانے والا موجود ہے، سننے والا نہیں ہے. سو بی اے گڈ لسنر. ریلیشن شپ جہاں ہوتے ہیں، تعلقات جہاں ہوتے ہیں، وہاں پہ اسٹریس لیول خود بخود کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت مسائل ہیں گھر میں، اور اگر گھر میں جیسے کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ نکال کے روزانہ ناشتہ اکٹھا کر لیا کریں، رات کا ڈنر اکٹھا کر لیا کریں، تو ان کے پاس بات چیت کا ٹائم نکل آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ the family that eats together stays together. کھانے کے ٹیبل پہ میری یہ ایڈوائس ہے کہ اپنے اپنے فون سائلنٹ کر کے بیٹھا کریں، ٹی وی آف کر کے بیٹھا کریں. اب جو آدھا گھنٹہ فیملی کو مل گیا ہے رات کے کھانے پہ، ڈنر ٹائم پہ، دیٹ شوڈ بی اے کوالٹی ٹائم. اینڈ کوالٹی ٹائم ڈزنٹ مین دیٹ یو آر ہیونگ یور ڈنر اینڈ یو آر واچنگ یور فیوریٹ مووی or your shows. Quality time is when you're sitting down after spending the whole long day, you sit with your family, you switch off your phones and you communicate and you have a healthy dinner. جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، دن بھر کے معاملات ڈسکس کر لیا کریں. اس فیملی کو کمپیئر کر کے دیکھیں اس فیملی سے جو اپنے اپنے کمروں میں لیپ ٹاپ کھول کے ڈنر کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کمیونیکیشن کم ہوتی ہے. سو باٹم لائن از بی اے گڈ لسنر. obviously جس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اس کی بات سن لیجیے، اس کا سٹریس کم ہو جائے گا.